انگریز ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے. قرآن مجید تو خود شفا ہے، انسانی بدن کے لیے شفا ہے، انسانی امراض کے لیے شفا ہے، روح کے لیے شفا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث ہے پیر حق خطیب اور سید اقرار الحسن صاحب کے درمیان میں. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں، اور اقرار الحسن صاحب نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اس کو شیئر کیا تھا. پیر حق خطیب کے بارے میں سعودی عرب اور عرب ممالک سے کچھ پوسٹیں چلتی ہیں جس میں پیر حق خطیب صاحب مریضوں کے اوپر دم کرتے ہیں، اور اسے بطور میم کے اور لطیفے کے شیئر کیا گیا ہے کہ اگر یہ اسلام ہے اور یہ اجمی اسلام ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ بیوقوف بنائے جاتے ہیں. وہ بہت وائرل ہوتی ہے، اس کو پاکستان میں بھی وائرل کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے سوشل میڈیا پر ایک مہم چل پڑتی ہے. پیر حق خطیب صاحب سے نہ میں کبھی ملا ہوں اور نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعارف موجود ہے. جس طرح سے آپ بھی واقف ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مجھے بھی اتنا ہی تعارف ان کے بارے میں ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، مریض، مختلف قسم کے مریض، کینسر کے لا علاج مریض، وہ بھی جاتے ہیں اور دم سے وہ شفا پال جاتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک طرح کا بناوٹی طرز عمل ہے، ناٹک ہے، یا کچھ پیڈ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے ہی ہیں، اور ان کا یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے. کچھ عرصے سے طارق مسعود صاحب نے بھی حق خطیب کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور ان کی یہ بات بہت ہی ان لاجیکل، غیر منطقی، غیر علمی، غیر شرعی ہے. طارق مسعود صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شف سے ہوا پھینکنے سے مریض صحیح ہو جاتا ہے تو پھر تو سارے ہسپتالوں کو تالا لگا دینا چاہیے، اور وہاں پر بس ایک بار ہی ہوا بھر کر لوگوں میں ٹرانسفر کر دینی چاہیے، اور لوگ مریض اس طرح سے شفا یاب ہوتے چلے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک بناوٹ ہے، جھوٹ ہے، اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ طارق مسعود صاحب نے جو یہ بات کہی ہے یہ لاعلمی ہے. بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم سے، جھاڑ پھونک سے انہوں نے ایک شخص کے اوپر اس کو پڑا، جھاڑ پھونک کی، اور وہ شفا یاب ہو گیا. ایک قبیلے کا سردار تھا، پوری روایت ہے بخاری کی، غالباً 5007 نمبر کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں تھے، ایک باندی، ایک لونڈی آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کوئی منتر جاننے والا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھ کے چلے گئے ان کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں جا کر جھاڑ پھونک کی، اور وہ شخص صحیح ہو گیا. جب وہ شخص صحیح ہو گیا تو انہوں نے انعام کے طور پر 30 بکریاں انہیں دی، مال مویشی دیا. اب یہ لوگ واپس لے کر آئے تو اختلاف ہو گیا کہ اب یہ مال مویشی اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ آپ نے تو جھاڑ پھونک سے کام لیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کوئی منتر آپ کو آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی منتر نہیں آتا، بس میں نے سورہ فاتحہ جو کہ سورہ شفا ہے وہ ان کے اوپر پڑھ دی تھی، اسی سے وہ ٹھیک ہو گئے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ صحابہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سامنے والا ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے اور بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو کیا ہے، ایمان کا فرق ہے. تو جب یہ بات انہوں نے بیان کی، کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں، ابھی اس مال کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے، تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے وہی فیصلہ فرمائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تم نے ٹھیک کیا ہے، بلکہ اس میں میرا بھی حصہ ہے. تو آپ خوش ہوئے کہ قرآن شفا ہے، قرآن مجید کے اندر شفا ہے. تو جھاڑ پھونک اس کا تعلق یہ اسلام کے اندر منع نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرکیہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے میرے دم سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے، اور میں کچھ منتر بھی نہیں پڑھتا ہوں، اس کے اندر کلمات ہیں، درود پاک ہے، جو کچھ بھی ہے وہ شرعی طریقہ ہے، تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں، اب یہ اعتراض والی جو بات ہے، اقرار الحسن صاحب نے اس کے اوپر ویڈیو ڈالی اور سوشل میڈیا پر اس کو بہت ایک ایشو بنا دیا گیا ہے. اقرار الحسن صاحب ایک صحافی شخص ہیں، علم اور معرفت سے انہیں کیا آگاہی ہے کہ معرفت کیا ہے
تصوف کیا ہے, روحانیت کسے کہتے ہیں. اس لیے میں یہ روحانیت کی بحث اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں. ہاں یہ بات اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ کرتے ہیں, ڈھونگ رچاتے ہیں, وہ ڈبہ پیر ہیں, جعلی پیر ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر تصوف کے نام سے جعلی اور ڈبہ پیر بھی موجود ہیں. باقاعدہ انہوں نے کمپنیاں بنا رکھی ہیں, برانڈ بنا رکھے ہیں تعویذوں کے, اور مطلب وہ دیے جاتے ہیں اس طرح سے, اور اس کے مقابلے میں لوگوں سے چندہ لیتے ہیں, پیسے لیے جاتے ہیں, چندہ باکس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو ایسے تو بالکل موجود ہے. اقرار الحسن صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. جعلی 2 نمبر قسم کے بابے پکڑے بھی گئے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں. اور آپ نے کراچی کی دیواروں کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا کہ آیا بنگالی, چھایا بنگالی, محبوب کو قدموں میں لایا بنگالی, اور 2 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا بالکل آپ کو. تو یہ سب جھوٹ ہے, من گڑت ہے, شرکیہ چیزیں ہیں جس میں اکثر سحر اور جادو سے کام لیا جاتا ہے. اب اقرار صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو پیر حق خطیب صاحب ہیں یہ بھی اسی طرح کا ناٹک کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دوسری جانب سے پیر صاحب کی طرف سے یہ اوپنلی چیلنج بھی موجود ہے کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں جھوٹا ثابت کر دے. یہ بات حقیقت ہے, لوگوں نے وہاں جا کر دیکھی بھی ہے. اور مگر میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میرے کچھ جاننے والے ایسے ہیں کہ جو لا علاج تھے وہ وہاں پر گئے ہیں اور انہیں شفا ہوئی ہے, یعنی ان کے دم سے, جھاڑ پھونک سے انہیں شفا ہوئی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں کسی کی نیتوں کے اوپر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ جو بات ہے کہ جناب منہ سے سوئیاں نکالنا, گولیاں نکالنا, بلیڈ نکالنا, پورے کے پورے جو ہے نا وہ ہار جو ہے وہ لوہے کے کیلے نکالنا, اس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے, ویڈیو کے اندر بھی قلم بند کیا ہے. اور اویس بھائی بھی جب گئے تھے تو انہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ نے سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ کرنے دیا؟ انہوں نے کہا بالکل ریکارڈ کرنے دیا ہے, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مریض لائے گئے, بڑے بڑے لوگ وہاں پر آتے ہیں, مریض ہوتے ہیں جنہیں کہیں سے شفا نہیں ملتی ہے, وہ وہاں پر پیر حق خطیب کے پاس آتے ہیں اور وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں اور شفا ہو جاتی ہے. اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ اقرار بھائی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اعتراض آپ کو کس بات سے؟ کیا جو منہ سے سوئیاں نکالی جاتی ہیں اس پہ آپ کو اعتراض ہے, یا کوئی شخص وہاں پر شفا یاب نہیں ہوتا اس پر آپ کو اعتراض ہے؟ کس چیز پر آپ کو ہے؟ دوسری بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پر, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے, تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پیر حق خطیب صاحب سے کہ آپ ان کو آنے دیں. جس طرح کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص آ سکتا ہے اور آپ سب کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کو آنے دیں, ان کی بالکل آپ حفاظت کریں اور ان کو دکھائیں اپنا کہ جو آپ کے یہ کلام کی برکت ہے, جس طرح آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں, تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں اور یہ غلط فہمی آپ دونوں کی دور ہو جائے. اقرار بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں, اقرار بھائی کوئی ایسی اس کے اندر قباحت نہیں ہے. اگر وہ لوگوں سے اس دم کے بدلے میں کوئی مال نہیں ایٹھتے ہیں, کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی اعتراض اس کے اوپر بنتا نہیں ہے آپ کا. باقی آپ نے یہ دکھا دیا کہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں شعبدہ بازی کے ذریعے سے, جس طرح نوسر باز کرتے ہیں. تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کچھ فرق تو ہوگا. وہ فرق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جانا چاہیے, اور جو لوگ گئے ہیں وہاں پر ان سے آپ ملیں, ان سے بھی آپ پوچھیں کہ انہوں نے کیا چیز دیکھی ہے اور وہ کس طرح سے بیوقوف بن گئے, اتنے سمجھدار لوگ ہیں. تو ایسے میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ کتنا ایشوز کو بنایا جاتا ہے. جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں خاص طور پر وہ لوگ کے جو کرامات کے منکر ہیں اور سلفی مائنڈ سیٹ کے, وہابی ذہنیت کے, وہ اس کے پیچھے کچھ زیادہ اس کو اچھال رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پہل جو ہوئی ہے وہ عرب ممالک سے اور وہ وہابیوں کی جانب سے کی گئی ہے. اقرار صاحب اس کا ہو سکتا ہے حصہ بن گئے ہوں یا نہیں بن گئے ہوں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اقرار صاحب وہابیوں کے کہنے کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ جو اولیاء کے منکر ہیں یا کرامات کے منکر ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر ایک یہ بڑا غالب عنصر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں یہ, اور لاکھوں لوگوں کو شفا ہو رہی ہے, وہاں پر جاتے ہیں اور پوری دنیا وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. اتنے سارے لوگ پیڈ نہیں ہو سکتے, مطلب 1-2 افراد کو خریدا جا سکتا ہے, 10-15 کو ہو سکتا ہے, لیکن ہزاروں لوگ جب یہ کر رہے ہوں, پوری دنیا سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں شفا ہو رہی ہے, تو پھر اس طرح یہ بات نہیں کی جا سکتی. تیسری میں حق خطیب صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے اپنی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ وہ
ختم نبوت کے حوالے سے اس شخص کا علاج کرتے ہیں جو ختم نبوت کا قائل ہو. بالکل اچھی بات ہے، مگر وہ شخص جو ختم نبوت کا قائل بھی نہیں ہے، یا یہ وہ ہے کہ جو دہری اور ملحد ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حق خطیب صاحب سے کہ آپ میرے لیے محترم ہیں، سب کا علاج کریں. دیکھیں آپ کے در پر جو آتا ہے یہ اولیاء کے فیض ہیں، سب میں بانٹیں. یہ نہیں کہ اگر یہ قادیانی آتا ہے یہ منکر خدا ہے یہ فلاں ہے. دیکھیں اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب پہ برستی ہے. تو یہ فیضان اولیاء کا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اہل بیت کے در سے ملا ہے، رسول اللہ کے در سے ملا ہے، تو اسے سب میں عام کریں. کیا پتہ ایک قادیانی جو آپ کے پاس آئے اس سے شفا ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائے، واپس وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. ایسا ممکن ہے نا. تو اگر آپ یہ چیز رکھیں گے، رکاوٹ ڈال کے رکھیں گے کہ نہیں میں اس کا علاج نہیں کروں گا، وہ بالکل میرے نزدیک بالکل قابل علاج نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں. میرا اس چیز میں آپ سے اختلاف ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کا جو مثلاً یہ شفا والا معاملہ ہے، لوگوں کو آپ کے جھاڑ پھونک سے شفا ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے اور طاقت ہے. ہم میڈیسن کی طاقت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، انگریز ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے. قرآن مجید تو خود شفا ہے، انسانی بدن کے لیے شفا ہے، انسانی امراض کے لیے شفا ہے، روح کے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور ہے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. پورا قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ کا نام ہی شفا ہے. تو اس میں شفا بالکل موجود ہے. مگر اس چیز کو ایک طور پر شو آف کرنا، دکھانا، بالکل میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. کیا کوئی کہے کہ نہیں یہ ہے ہی اسی کے لیے. تو بہرحال اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کو کریٹ کیا گیا، اور اقرار صاحب نے بالکل اس کے اوپر کمپین چلائی اور پوری دنیا کے اندر اس کو ایک واویلا مچا دیا. اور جی جناب پیر اقرار الحسن صاحب، پیر صاحب اقرار بھائی، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ بھی سید لگا ہوا ہے، لیکن کسی کے خلاف اس طرح کی مہم چلانا، آغاز کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. کہ مجھے آپ کا اصل میں اعتراض ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو اعتراض کس چیز کے اوپر ہے. آپ کہتے ہیں یہ ڈھونگی ہیں، تو کس طرح ڈھونگی ہیں؟ مثلا کیا لوگوں کے منہ سے اگر سوئی نکالنے والا ہے کرامت نہیں ہو سکتی؟ ضروری ہے کہ آپ جو بابے مرے ہوئے ہیں، جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کی کرامتوں کے اوپر یقین رکھیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر ایک شخص کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ شعبدہ بازی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح کر کے دکھایا ہے آپ جا کے دیکھ لیں. اور اس کے لیے ایک ماحول بنایا جا سکتا ہے جہاں پر آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں. اللہ کے نام کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. اللہ کے نام کے اندر یہ طاقت بالکل موجود ہے کہ وہ انسانی بدن کو شفا مل سکتی ہے. میرا اس حوالے سے یہی موقف ہے جو مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے بتا دیا. بہت بہت شکریہ دوستو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.